السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ ہم سب کو گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہم سب کی گناہوں کو بخش دے۔ یا اللہ ہمیں معاف کر دے، کوئی معاف کرنے والا تیرے سوا کوئی نہیں ہے۔ معاف کرنے والا تو ہے، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ ہماری دعاؤں کو قبول عطا فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، انہیں صحت عطا فرما۔ جو پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور کر دے۔ یا اللہ ہمیں اسلام کی بتائی ہوئی طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ یا اللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں بھی نعمت عطا فرما اور دوزخ کی عذاب سے محفوظ عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں صبر کرنے والا بنا دے اور لڑائی جھگڑا میں ثابت قدم رکھ اور کفار پر فتح یاب کر۔ یا اللہ ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈال جیسا تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا۔ یا اللہ جتنا بوجھ اٹھانے کی ہمیں طاقت نہیں اتنا ہمارے سر پر نہ رکھ۔ اور یا اللہ ہمارے گناہوں کو درگزر کر اور ہمیں بخش دے، ہم پر رحم و کرم فرما۔ تو ہی ہمارا مالک ہے اور ہم کو کافروں پر غالب فرما۔ یا اللہ جو تو نے کتاب نازل فرمائی ہے ہم اس پر ایمان لائیں اور تیرے پیغمبر کے امتی ہو چکے ہیں، تو ہمیں اپنے محبوب بندوں میں شامل رکھ۔ یا اللہ تو ہم کو معاف فرما، ہم پر رحم فرما، تو بڑا رحم کرنے والا ہے۔ یا اللہ تو ہماری بخشش فرما، ہمارا رب ہے، ہم ہر گناہوں سے معافی چاہتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں۔ یا اللہ تو بڑا معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، تو معافی کو پسند فرماتا ہے، توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، ہمیں بھی معاف کر دے۔ یا اللہ ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، ہم تیرے خطا کار بندے، ہمارے گناہوں کو معاف عطا فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہم اگلے اور پچھلے صغیرہ اور کبیرہ سبھی گناہوں، خطاؤں اور نافرمانیوں کی معافی مانگتے ہیں، مجھے معاف کر دیں۔ یا اللہ ہم جہنم سے پناہ مانگتے ہیں، ہمیں جہنم سے بچا لے اور ہم سب کو قبر کے عذاب سے بچا لے۔ یا اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں، ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ذکر الہی اور درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہماری توبہ کو قبول فرما۔ یا اللہ ہم گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں، تیرے احکام کے نافرمان ہیں، ناشکرے ہیں، لیکن یہ میرے اللہ تیرے نام لیوا بندے ہیں، تیری توحید کی گواہی دیتے ہیں، مجھ پہ رحم فرما، مجھے معاف کر دے۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو نور ایمان سے منور کر دے اور دل کو سکون عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کے ماں باپ کی مغفرت عطا فرما، ان کے گناہوں کو معاف فرما اور ان کو جنت الفردوس نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے والدین کو ہر گناہ سے، ہر مصیبت سے، ہر پریشانی سے، ہر بیماری سے اور ہر شیطانی آفت سے اور ہر فتنے فساد سے محفوظ فرما اور ان کی ہر طرح سے حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم سب کے والدین کا سایہ ہماری سروں پر ہمیشہ قائم فرما۔ یا اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو رحم کرنے والا ہے، تو بے نیاز ہے۔ یا اللہ تیرے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں۔ یا اللہ تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں۔ یا اللہ تیرے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمارے گناہ تیری رحمت سے بڑے نہیں ہیں، تو اپنی رحمت سے ہمارے گناہ معاف کر دے۔ یا اللہ ہم سب کو گمراہی کے راستے سے ہٹا کر سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں کثرت سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو نیک بندہ بنا دے، گناہوں سے ڈرنے والا بنا دے۔ یا اللہ
اس خاک کو معاف کر دے اس خاک میں ملنے سے پہلے۔ یا اللہ جو ہمیں بے نمازی ہیں، نماز نہیں پڑھتے، ان کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو ماں باپ کے نافرمان اولادیں ہیں، جو ماں باپ کا کہنا نہیں مانتے، ان کو دھتکارتے ہیں، ان کو یا اللہ فرما بردار بنا دے۔ یا اللہ ہم سب کو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی بڑی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما جن اعمالوں سے تو راضی ہو جائے۔ یا اللہ ہم سب کو ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما کہ جس سے تو راضی ہو جائے۔ یا اللہ ہم سب کو تو ایمان پر ہی زندہ رکھ اور ایمان پر ہی موت عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو تیرے احکام پر عمل کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ تیرے حبیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیک اور پاکیزہ سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما۔ یا اللہ جو پریشان حال میں ہیں ان کی ساری پریشانیوں کو دور عطا فرما۔ یا اللہ جو قرض دار ہیں ان کے قرض کو جلد سے جلد ادا کروا دے۔ یا اللہ ہم سب کو شیطان کی چالوں سے محفوظ فرما اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اسلام کے دشمنوں کو ہدایت عطا فرما اور ہمارے دین اسلام کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا اور ہم سب کو شیطان اور نفس سے بچا۔ یا اللہ ہم سب کو حج کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو قیامت کی رسوائی سے بچا لینا اور ہمارے لیے جنت الفردوس کا فیصلہ کرنا۔ یا اللہ ہم سب کو قیامت کے دن عرش کے سائے میں جگہ عنایت فرما اور قیامت کے دن اپنا دیدار نصیب فرما۔ یا اللہ پورے امتی محمدیہ کو حشر کی رسوائی سے بچا لینا اور اسلام کا بول بالا فرما۔ یا اللہ تمام مسلمانوں کو خواب غفلت سے بیدار کر دے، اسلام کی حفاظت فرما اور خطاؤں کو معاف فرما۔ یا اللہ قبر کے عذاب سے اندھیروں بچانا، منکر نکیر سے سوالات کے وقت ہماری مدد فرما اور ہمارا نام اعمال سیدھے ہاتھ میں دینا۔ یا اللہ جو مسلمان ہم سے پہلے فوت ہو چکے ہیں اور جن کے اوپر قبر کا عذاب ہو رہا ہے، یا اللہ ان کو قبر کے عذاب سے بچا لے، ان کی مغفرت فرما اور ان کو جنت الفردوس فرما۔ یا اللہ ہم سب کی قبر کو نور ایمان سے منور کر دے اور ہماری قبروں کو جنت کا باغ بنا دے۔ یا اللہ ہم سب کے دلوں میں سکون عطا فرما اور ہم سب کو نیک بنا دے۔ یا اللہ جنت والے نورانی اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ حلال روزی کے دروازے چاروں طرف سے کھول دے اور حرام روزی کے دروازے چاروں طرف سے بند کر دے۔ یا اللہ ہم سب کو تقویٰ پرہیزگاری والی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ جو بھائی بہن سیدھے راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں سب کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تیری عظمت اور بڑائی ہمارے دلوں میں ڈال دے اور ہمیں شکر گزار بندہ بنا لے۔ یا اللہ ہم سب اپنے ماں باپ کے نافرمان ہیں، ہم سب کو ماں باپ کا فرما بردار بنا دے اور ان کی خدمت کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ ہم سب کے دلوں میں اسلام کی روشنی ہمیشہ زندہ رکھ۔ یا اللہ ہمیں اس راستے پر چلا کہ میں لوگوں کی مدد کرنے والا بن جاؤں، لوگوں کی مدد کروں۔ یا اللہ ہمیں اس بات پر پکا یقین کرنے والا بنا دے کہ چاہے جو مرضی ہو جائے لیکن میرا اللہ میرے حق میں بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ یا اللہ ہم سب کو صبر کرنے والا
بنا دے اور شکر کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ ہمیں ہر قدم پر صلح رحمی کرنے والا بنا دے اور اپنے نیک بندوں میں شمار کر لے۔ یا اللہ ہمارے خیالات اور سوچوں کو پاک فرما دے اور ہمارے دلوں کو نور ایمان سے منور کر دے۔ یا اللہ ہم سب کو اللہ والوں کی صحبت نصیب فرما اور ہمارے دلوں میں ان کی محبت اور قدر فرما۔ یا اللہ ہم سب کے دلوں میں اپنی اور آپ کے حبیب اور اہل بیت اور صحابہ اکرام کی محبت پیدا فرما اور نبی کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو دنیا و آخرت کی بھلائی نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کو اخلاص والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ موت تک ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرما اور جب بھی آپ اپنے پاس بلائیں تو ہم ایمان کے ساتھ آپ کے پاس آئیں۔ یا اللہ ہم سب کو دنیا و آخرت کی ذلت و رسوائی سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمیں اور ہمارے والدین رشتہ دار کو سکون اور اطمینان و ایمان کی دولت والی زندگی نصیب فرما۔ یا اللہ تو نے اس مخلوق کو بے فائدہ نہیں پیدا کیا، تو پاک ہے، تو قیامت کے دن دوزخ کے عذاب سے بچا لینا۔ یا اللہ تو نے جن جن چیزوں کے ہم سے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے وعدے کیے ہیں وہ ہمیں عطا فرما اور قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کرنا۔ کچھ شک نہیں کہ تو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ یا اللہ ہمیں اپنی جانوں پر ظلم کیا اور اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا اور ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم تباہ ہو جائیں گے۔ یا اللہ ہم کو ظالم لوگوں کے ہاتھ سے آزمائش میں نہ ڈال اور اپنی رحمت سے قوم کفار سے نجات بخش۔ یا اللہ جو بات ہم چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں تو سب جانتا ہے اور خدا سے کوئی چیز مخفی نہیں، نہ زمین میں نہ آسمان میں۔ یا اللہ حساب کتاب کے دن مجھ کو اور میرے ماں باپ کو اور مومنوں کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ہمیں لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آنے کی ہدایت دے۔ یا اللہ ہم سے پہلے ہمارے اور ہمارے بھائیوں نے جو ایمان لائے ہیں گناہ معاف فرما اور مومنوں کی طرف سے ہمارے دل میں کینہ حسد نہ پیدا ہونے دے۔ یا اللہ ہمیں دوزخ کی عذاب سے دور رکھنا، اس کا عذاب بہت تکلیف دہ ہے، اس سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ ہم کو ہماری بیویوں کی طرف سے دل کا چین اور اولاد کی طرف سے آنکھ کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگار بنا۔ یا اللہ تجھ پر ہی ہمارا بھروسہ ہے اور تیری ہی طرف ہم رجوع کرتے ہیں اور تیری ہی حضور میں ہمیں لوٹ کر آنا ہے۔ یا اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول عطا فرما۔ یا اللہ تیرے حکم سے ہم نے شام کی اور تیرے حکم سے ہم نے صبح کی اور تیرے حکم سے ہم جیتے ہیں، تیرے حکم سے ہی مرتے ہیں اور تیری ہی طرف ہمیں لوٹ کر آنا ہے۔ یا اللہ میرے بدن میں مجھے عافیت دے۔ یا اللہ میرے کانوں میں مجھے عافیت دے۔ یا اللہ میری آنکھوں میں مجھے عافیت دے۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ یا اللہ یقیناً میں تیری پناہ میں آتا ہوں کفر اور فقر و فاقہ سے۔ یا اللہ بے شک میں تیری پناہ چاہتا ہوں عذاب قبر سے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ یا اللہ میں آپ سے نفع دینے والا علم، پاکیزہ رزق اور مقبول عمل مانگتا ہوں۔ یا اللہ ہم سب کو جھوٹ سے، چغلی سے، غیبت سے، گالی سے اور تمام گناہوں سے بچا۔ یا اللہ ہم سب کو ایمان پر ہی زندہ رکھ اور ایمان پر ہی موت دے اور ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ یا اللہ ہم سب کو ناچ گانوں سے، فحاشی سے اور بد نظری سے بچا اور نیک لوگوں کی صحبت عطا فرما۔ یا اللہ میں آپ کا قرب چاہتا ہوں، آپ کی محبت چاہتا ہوں، آپ کا پسندیدہ بندہ بننا چاہتا ہوں۔
یا اللہ ہم سب کو حج کرنے کی سعادت عطا فرما، روضے رسول اللہ کی زیارت نصیب عطا فرما۔ یا اللہ اگر ہمارے دلوں میں کسی دوسرے کے لیے حسد کینہ ہے تو اسے دور کر دے، اور دوسرے کے دل میں ہمارے لیے کوئی حسد کینہ ہے تو اسے دور کر دے۔ یا اللہ ہم سب کو 5 وقت کی نماز کے ساتھ تہجد اور ذکر کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ پل صراط پر گزرتے وقت ہماری مدد فرما۔ یا اللہ ہم سب کو قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب فرما اور جام کوثر نصیب فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہے ان کو بیماری سے شفا عطا فرما اور اچھی صحت عطا فرما۔ یا اللہ جو ہمارے گھر والے، خاندان والے، رشتہ دار، دوست احباب جو فوت ہو چکے ہیں اور جو فوت نہیں ہوئے ہیں ان سب کو جنت الفردوس عطا فرما۔ یا اللہ ہماری گندے خیالات کو نیک خیالات میں بدل دے۔ یا اللہ ہمیں تجھ سے مانگنا نہیں آتا لیکن تجھے دینا آتا ہے، تو ہر چیز پر قادر ہے، یہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا کر اور جو مانگنے سے رہ گیا ہے وہ بھی عطا کر، آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو کو لائک سے ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کر لیں۔